دروازے پر ہوتی مسلسل دستک کی آواز سن کر راحم نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے تھوڑا سا اوپر ہو کر تکیے کے سہارے ٹیک لگا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ کون ہے؟ راحم نے اکتاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو نیچے بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر ناشتہ کر لیں۔ ملازم کرم دین نے کچھ اونچی آواز میں پیغام پہنچایا۔ اوکے، ان سے کہو میں آ رہا ہوں، راحم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ اس کی ممی شہر بانو گہری سوچ میں ڈوبی کافی کا کپ تھامے بیٹھی تھیں۔ کیا بات ہے شہر بانو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ شہر بانو نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور راحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے راحم شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ مجھے بتا چکا ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ راحم کے ڈیڈ شاہ نواز نے پوچھا۔ اعتراض تو نہیں، مگر میرے خیال میں شادی اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ میں نے یہ بات اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے کہ شاہ نواز کچھ کہتے راحم بول اٹھا، ڈیڈ، اگر میں نے اپنے لیے مڈل کلاس کی لڑکی کو پسند کیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ممی نائمہ کو میری کلاس فیلو ہونے کے ناطے اچھی طرح جانتی ہیں۔ انہیں وہ پسند بھی ہے۔ اعتراض انہیں اس بات پر ہے کہ وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ شاہ نواز رسائی نے بیٹے کی بات سننے کے بعد شہر بانو سے کہا، شہر بانو، ہمیں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مذہب بھی پسند کی شادی کا اختیار دیتا ہے۔ راحم بیٹا، تمہاری شادی نائمہ سے ہوگی۔ فی الحال تم اسلام آباد جانے کی تیاری کرو، اگلے ہفتے تمہیں وہاں میٹنگ میں موجود ہونا ہے۔ اوکے ڈیڈ۔ راحم مگ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جسے راحم نے پسند کیا ہے؟ شہر بانو نے راحم کے جانے کے بعد پوچھا۔ ملا تو نہیں ہوں۔ راحم نے اس کی تصویر دکھائی تھی۔ پیاری ہے۔ میری بھتیجی اسوا سے بھی زیادہ۔ شہر بانو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اسوا بے حد حسین ہے۔ وہ لڑکی اس جیسی حسین نہیں مگر ہمارے بیٹے کو پسند ہے۔ اس ناطے ہمیں اسے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ شوہر کی بات سن کر شہر بانو نے تاکید میں سر ہلایا۔ راحم اپنے دوست عمیر کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھا۔ کیا بات ہے راحم، تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے ممی اور ڈیڈ کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہیں بتا دیا ہے کہ میں نائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممی نائمہ کو بہو کی صورت میں قبول کرنے کے لیے دل سے راضی نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں شادی اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ میری خوشی کی خاطر وہ راضی تو ہو گئی ہیں مگر میں جانتا ہوں ان کا دل آصفہ کی طرف مائل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں آصفہ سے شادی کر کے بہت اوپر جا سکتا ہوں۔ تم ڈبل مائنڈڈ کیوں ہو رہے ہو؟ نائمہ سے تمہاری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرے خیال میں تم نے درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ بتاؤ تم اسٹڈی کے لیے کب باہر جا رہے ہو؟ فی الحال تو میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ ڈیڈ کی خواہش تھی کہ میں بزنس مین کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں نے ان کی خواہش پر آفس میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ بہت خوش نصیب ہو تم، اچھے کامیاب بزنس مین کے بیٹے ہو۔ تمہارے ڈیڈ کے بڑی جدوجہد سے اپنا مقام بنایا ہے۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے مگر عمیر، مجھے کبھی کبھی اندر سے بہت اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ ممی پھر بھی مجھے وقت دیتی ہیں مگر ڈیڈ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ان کے پیار سے محروم ہوں۔ راحم کی بات سن کر عمیر فوراً بولا، میں سمجھتا ہوں
اس کی وجہ تمہارے ڈیڈ کی مصروفیات ہیں۔ تمہاری شکایت دور ہو جائے گی، اب تم آفس میں تم ان کے ساتھ ہی ہوتے ہو۔ لو سوپ پیو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عمیر کے کہنے پر راحم نے پیالہ اٹھایا اور سوپ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ کل صبح کی فلائٹ سے اسے اسلام آباد جانا تھا۔ اگلے دن وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود تھا۔ رات 9 بجے وہ وہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہا تھا۔ اس کی نظر کاؤنٹر پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ راحم اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور کاؤنٹر پر موجود شخص کے پاس پہنچا۔ مجھے راحم کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تم کیا دوسرے شہر سے آئے ہو؟ اس شخص نے پوچھا۔ جی، میں آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، آپ بالکل میرے ہم شکل ہیں۔ میرے والد کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، جبکہ آپ کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ آج سے 30 برس بعد میں آپ جیسا ہوں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے یاسر فاروق کہتے ہیں۔ شام میں یہاں اکاؤنٹ کا کام کرتا ہوں، دن میں ایک اسٹیٹ ایجنسی میں ہوتا ہوں۔ یاسر فاروق بڑے غور سے راحم کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے دوستی کا خواہشمند ہوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دراصل مجھے بڑی عمر کے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ راحم کی پیشکش سن کر یاسر فاروق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تمہاری دوستی پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم جاتے ہوئے اپنا فون نمبر دے جانا، ہم کل صبح ملتے ہیں۔ اوکے۔ راحم واپس اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے بل ادا کیا اور جاتے ہوئے یاسر فاروق کو اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ یاسر فاروق کی کال آ گئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر آپ کی طرف آتا ہوں، راحم نے موبائل آف کرتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ یاسر فاروق سے ملنے اس ریسٹورنٹ میں موجود تھا جہاں کل رات اس نے ڈنر کیا تھا۔ تو تمہیں دیکھ کر اپنے پن کا احساس ہوتا ہے۔ راحم، تم کہاں کے رہائشی ہو؟ یاسر فاروق نے رسمی گفتگو کے بعد پوچھا۔ بیٹا راحم، تمہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ تم اتنے دولت مند ہو۔ انکساری اور خلوص تم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ میری پیدائش چکوال کی ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں یہاں آ گیا تھا۔ انٹر تک پرائیویٹ تعلیم حاصل کی۔ میرے حالات کبھی بہتر نہیں رہے۔ ہمیشہ فکر معاش میں مبتلا رہا۔ پہلے میری بیوی فریدہ بھی نوکری کرتی تھی، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ میری ماں کو فالج ہوا تو فریدہ نے نوکری چھوڑ دی۔ میری ماں کی مسلسل دیکھ بھال کے لیے اس کا گھر پر رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ جوانی میں اپنی تعلیم جاری رکھتا اور بہتر مستقبل کی جدوجہد کرتا تو آج میرا مستقبل یوں غیر محفوظ نہ ہوتا۔ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا ہوتا تو وہ آج میرا سہارا ہوتا۔ یاسر فاروق، میری پیدائش اسی شہر کی ہے۔ مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے۔ میرے والد بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ممی پچھلے 10 سالوں سے سوشل ورک کر رہی ہیں۔ آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے لوگوں سے عام طور سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ یہ راحم کی شخصیت کا اثر تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کا ہر ورق اس کے سامنے الٹ دے۔ تو تم یہاں کتنے دن قیام کرو گے؟ یاسر فاروق نے پوچھا۔ مجھے یہاں 3 دن اور قیام کرنا ہے، راحم یہ کہہ کر یاسر فاروق کو اپنے بزنس کے متعلق بتانے لگا۔ 1 گھنٹے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاسر فاروق نے راحم کے اصرار کے باوجود کافی قابل خود ادا کیا۔
ویٹر نے رقم اٹھاتے ہوئے یاسر فاروق کی طرف دیکھ کر کہا، یہ لڑکا شکل و صورت کے اعتبار سے آپ کا بیٹا لگتا ہے۔ ویٹر کا تذکرہ سن کر ایک لمحے میں یاسر فاروق 25 سال پیچھے چلا گیا، جب اس کے گھر میں تیسری اولاد کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پھر یاسر فاروق کی خواہش کے مطابق بیٹا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا ہوں؟ یاسر فاروق نے خوشی سے سر شار لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ نہیں، ابھی آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہر بات کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی آپ کی مسز کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ڈاکٹر اتنا بتا کر آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ پھر وہ لڑکا جس کا نام ان دونوں میاں بیوی نے شہزیب طے کیا تھا، کچھ دیر بعد موت کے منہ پر چلا گیا۔ یاسر فاروق نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی پوری توجہ اپنی دونوں بیٹیوں پر مرکوز کر دی۔ اپنے بیٹے کی موت کے غم سے دونوں میاں بیوی ابھی نہیں سنبھلے تھے کہ بیٹے کی ولادت کے 1 سال بعد ان کی بڑی بیٹی، جو پیدائشی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا تھی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرے صدمے نے یاسر فاروق کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے اپنی پوری توجہ کا مرکز اب اپنی 5 سالہ بیٹی ماریہ کو بنا لیا تھا۔ راحم کو رخصت کر کے وہ موٹر سائیکل پر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ راحم کے ہونے کا انداز، آنکھیں کشادہ، پیشانی، حتیٰ کہ دانت بالکل اس کی طرح تھے۔ راحم کے دانتوں کی نچلی قطار میں درمیان کے دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ دوہرے دانت یاسر فاروق کے خاندان کی شناخت تھے۔ اس کے خاندان میں کسی فرد کے دانت ایسے ضرور ہوتے تھے۔ وہ راحم کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا ڈاکٹر سنجیدہ نے بچے کے بارے میں غلط بیانی کی تھی؟ اس نے اس کے بیٹے کی موت کی اطلاع دے کر کسی اور کے بچے کی لاش اس کے حوالے کر کے اس کا بیٹا کروڑ پتی بزنس مین کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی یا جھوٹ؟ اس کا پتہ چلانا اب اس کا کام تھا۔ آئے دن اخبارات میں اسپتال سے بچوں کی گمشدگی کی خبریں شائع ہوتی رہی تھیں۔ ان کاموں میں اسپتال کا عملہ ملوث ہوتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور اس کا بیٹا کسی اور کے حوالے کر دیا ہو۔ دولت سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں ہوا؟ یاسر فاروق نے اونچی آواز میں خود کلامی کی۔ اس وقت وہ اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس وقت فریدہ نے گیٹ کھول کر جھانکا۔ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ گھر میں آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آ رہا ہوں، مجھے سکون تو لینے دو۔ وہ موٹر سائیکل کو لاک کر کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ فریدہ کے سامنے اپنے خدشوں اور شبہات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ 25 سال قبل بیٹے اور پھر بیٹی کو کھو دینے کا غم آج بھی موجود تھا۔ وہ باوجود کوشش کہ انہیں بھلا نہیں پائی تھی۔ امی کو ناشتہ کروا دیا تھا۔ ہاں، تم اسٹیٹ ایجنسی جانے سے پہلے ان سے مل لینا۔ یاسر فاروق صحن سے ماں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان کے بستر کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی سے خیریت دریافت کی۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی کے لرزیدہ ہونٹ کھلے، انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یاسر فاروق نے ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیا۔ کچھ دیر امی کے پاس وقت گزار کر وہ اسٹیٹ ایجنسی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راحم کی روانگی سے پہلے یاسر نے اس سے ملاقات کی۔
باتوں کے درمیان اس نے راحم سے اس کے شہر کا پتہ اور اس کے والد کا نام، بزنس کی دیگر تفصیلات معلوم کر لیں۔ تیسرے دن یاسر فاروق اپنی پرانی قیام گاہ پر پہنچا۔ پرانی طرز کی اس بلڈنگ میں ان کا فلیٹ تھا۔ 25 سال قبل یہاں وہ اور فریدہ بیٹے کا مردہ جسم لیے اسپتال سے لوٹے تھے۔ یہاں اس کا ایک پرانا دوست مدثر رہتا تھا۔ مدثر کا تعلق پولیس کے محکمے سے تھا۔ بدعنوانی اور افسر ان سے بدتمیزی کرنے کی پیدائش میں اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے۔ یاسر فاروق جب مدثر کے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہ داخلی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ مدثر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تم اچانک آئے ہو، خیریت تو ہے؟ تو تم کیا کہیں جا رہے تھے؟ یاسر فاروق نے اسے باہر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ ارادہ تو تھا کہیں جانے کا، گھر میں بور ہو رہا تھا۔ میری بیوی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے، تم اندر آؤ، میری بوریت دور ہو جائے گی۔ مدثر اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ تم ہاسے موٹے اور بے ڈول ہو گئے ہو، مدثر نے اسے باگور دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل صبح کی واک چھوڑ دی، پیر کی ہڈی میں تکلیف ہو گئی تھی، سو واک ترک کرنا پڑی۔ اب خاصا فرق پڑ گیا ہے، سوچ رہا ہوں دوبارہ واک شروع کر دوں۔ مدثر، مجھے ایک ضروری بات تم سے کرنی تھی۔ میرے بیٹے کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی، تم میری اس بات پر یقین نہیں کرو گے، مگر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں چند روز پہلے جس ہم شکل لڑکے سے ملا ہوں وہ میرا